السلام علیکم ویور اس سے پہلے بھی ہم نے ٹیچنگ لائسنس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، تو امید ہے آپ نے وہ دیکھی ہوگی. لیکن ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے ویورز نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر ایک اور ویڈیو بھی اس سلسلے میں ہونی چاہیے ذرا ڈیٹیل سے. تو آج میں کوشش کروں گا کہ ایک ڈیٹیل میں آپ کو اس بارے میں کچھ بتا سکوں. دیکھیں، سندھ گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جس نے یہ سہرا اپنے سر سجایا ہے کہ وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ٹیچنگ کے شعبے کو ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے. اس سلسلے میں وہ ٹیچنگ لائسنسنگ کا اجرا کر رہی ہے. ٹیچنگ لائسنس کی اپلائی کے لیے جو لوگ ایلیجیبل ہیں ان کے لیے کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ بی ایڈ آنرز 2.5 ایئرس انہوں نے سکسیسفلی کیا ہو، یا وہ بی ایڈ آنرز 4 ایئر ایلیمنٹری پاس ہوں یا ایم ایڈ پاس ہوں. تو جو اس کا پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن رکھی ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا رکھا ہے، وہ تو بی ایڈ آنرز پروگرام ہے یا ایم ایڈ پروگرام ہے. یاد رہے کہ ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے حساب سے جو 2014 سے پہلے جتنے بھی بی ایڈ تھے، یعنی پرانا بی ایڈ جسے ہم عموماً کہتے ہیں، وہ اس کے لیے شاید ایلیجیبل نہ ہوں. ہاں، پرانا ایم ایڈ جو ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا. اب تک کی جو ان کی ایڈورٹیزمنٹ تھے اس کو جو ہم نے انٹرپریٹ کیا ہے، تو اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پرانا بی ایڈ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ریگولیٹ کرنے کیوں جا رہے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی ہے. دیکھیں، ریگولیٹ کرنے کی دو ہی بنیادی وجہ ہیں. نمبر 1 کہ ٹیچنگ کے شعبے میں کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کیا جائے، اور سیکنڈ یہ کہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ افراد صرف وہی ٹیچنگ کر سکیں جن کے پاس ٹیچنگ لائسنس اویلیبل ہو، تاکہ اس شعبے کو بھی ریگولیٹ کیا جا سکے. جس طریقے سے بہت سارے شعبے ہیں جن کو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے، جیسے اگر ہم ایڈوکیٹ لا کو دیکھیں تو وکیلوں کو ریگولیٹ کرنے کی جو باڈی ہے وہ ہماری سپریم کورٹ خود ہے. اس کے ان کا اپنا ایک میکنزم ہے، بار ایسوسیشنز ہیں، ان کا ایک لائسنس کا اجرا ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ انہوں نے LLB LLM کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک سرٹن کرائٹیریا ہے، اور وہ اس کے بعد ہی ان کو لائسنس کا اجرا ہوتا ہے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں. اس طرح بہت سارے ادارے ہیں. ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن کا ادارہ ہے جو مختلف چینلز کھلے ہوئے ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی پیمرا بنایا گیا ہے. تو کیوں نہ اتنے اہم شعبے ٹیچنگ تمام شعبوں کی ماں ہے، اس کو بھی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. اور خاص کر موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کو کوئی کام بھی نہ آتا ہو وہ ٹیچنگ کر لے. تو اب گورنمنٹ نے اس پر بڑے سنجیدگی سے سوچا ہے اور کہا ہے کہ ٹیچنگ صرف وہی لوگ کر سکیں گے فیوچر میں جو ٹیچنگ کے اہل ہوں گے. تو یہ باتیں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیچنگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ منعقد کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، تو یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہوگا. اس سلسلے میں سیبا جس کو ہم سکھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی کہتے ہیں، ان کو یہ کام دیا گیا ہے، اور وہ STS یعنی سیبا ٹیسٹنگ سروس کے تحت اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروائیں گے. اس کا جو کریکولم ہے، جو اس کا سلیبس ہے، وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ٹیسٹ ہوگا یہ انہی کے سلیبس کے مطابق جو انہوں نے جس کو پبلک کیا ہے اس کے مطابق کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہوگا، جسے ہم پیپر پینسل ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں سکلز کوئی انوالو نہیں ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ٹیچنگ جو ہے وہ ایک اسکل ہے. یہاں اسکلز کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کو اسکل ٹیسٹنگ یعنی کسی ریوبرک کے تحت ہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا تعلق اسکل سے ہے. لیکن بہرحال ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے 2 پارٹس ہوں گے. پہلا پارٹ ہمیں کانٹینٹ نالج کے بارے میں بتایا گیا ہے. کانٹینٹ نالج کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمیں جو سبجیکٹ دیے گئے ہیں ان میں میتھمیٹکس ہے، جرنل سائنس، سوشل اسٹڈیز، انگلش اینڈ اردو یا سندھی. تو یہ کل ملا کے جو ہے وہ 1 2 3 4 اور 5 مضامین میں سے آپ کے MCQs جو ہے اس بنائے جائیں گے اور وہ آپ کے ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے. اب یہ اس کی جو سبجیکٹ ہیں ان کا کانٹینٹ کہاں سے، یہ گریڈ 1 سے کلاس 1 سے لے کر کلاس 8 تک جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے نصاب، یہ
اس نصاب میں سے، اس سلیبس میں سے سوالات بنائے جائیں گے۔ تو یہ سلیبس یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ تو یا تو آپ کو ڈکار، جس کو پرانا ہم بیورو آف کریکولم کہتے تھے، جو کہ اب ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اسسمنٹ اینڈ ریسرچ کہلاتا ہے، اس کی ویب سائٹ سے آپ کو اویلیبل ہے، یا بالکل سیدھا اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو گورنمنٹ اسکولوں میں جو پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک جو پڑھائے جا رہے ہیں یہ مضامین، میتھمیٹکس، جنرل سائنس، سوشل اسٹڈیز، انگلش، اردو یا سندھی، یاد رکھیے گا اردو یا سندھی، اردو اور سندھی میں جو ہے آپشن رکھا گیا ہے یا اردو یا پھر سندھی، لیکن باقی جو مضامین ہیں میتھمیٹکس، جنرل سائنس، سوشل اسٹڈیز اور انگلش، یہ کانسٹنٹ ہیں، اور یہ جو پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک پڑھائے جا رہے ہیں انہی میں سے سوالات مرتب کیے جائیں گے۔ دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج۔ اب پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج میں جو بی ایڈ آنرز 4 ایئرز ایلیمنٹری پروگرام کے اگر آپ کورس آؤٹ لائن کو دیکھیں، ان کے مضامین کو دیکھیں، تو جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے جو کورس ڈیزائن کیا ہے اس میں سے چند مضامین، تمام مضامین نہیں، چند مضامین اپنے انہوں نے اس کو پبلک کیا ہے، اور ان مضامین کی تعداد بنتی ہے 7۔ ان مضامین میں جی ایم ٹی، جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ، فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، چائلڈ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل سائیکالوجی، کلاس روم مینجمنٹ، کلاس روم اسسمنٹ اور اسکول، سوسائٹی اینڈ ٹیچر، یہ 7 مضامین ہیں کہ ان مضامین کے متعلق بھی سوالات جو ہے وہ ایم سی کیوز کی شکل میں یا کسی بھی سبجیکٹیو ٹائپ کے پیٹرن پر جو ہے وہ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کا حصہ ہوں گے۔ تو جو لوگ اپلائی کر چکے ہیں اور اب تیاری کریں گے ٹیسٹ کی، یا جنہوں نے اپلائی کرنا ہے اور اس کو لائسنس کو لینا ہے، تو وہ اپنے مد نظر یہ بات رکھیں کہ جو بی ایڈ آنرز انہوں نے کیا ہے ان کے ان 7 مضامین کو ایک بار پھر گو تھرو کر لیں، کیونکہ اسی میں سے سوالات آئیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات بھی سمجھی جائے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک اسکل ہے، نالج بیسڈ ہوتی ہے، سبجیکٹ میٹر کمانڈ بہت ضروری ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ٹیچنگ ایک اسکل کا نام ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ کوئی اس قسم کا بھی طریقہ کار مرتب کیا جاتا کہ بجائے اس سے کہ پیپر پینسل ٹیسٹ کے ذریعے آپ یہ تعین کریں کہ کس شخص کے پاس جو ہے وہ لائسنس اب ہونا چاہیے اور کس کے پاس وہ لائسنس رکھنے کا وہ اہل نہیں ہے، یہ پیپر پینسل ٹیسٹ کے بجائے شاید اگر اس میں کچھ اسکلز کو میجر کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا، اور اس کی اوورآل ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی بہت بڑھ جاتی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ جو بھی ٹیچنگ لائسنس اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اس کو تیاری کے 2 ہی پیٹرن ہیں، ایک کانٹینٹ نالج میں میتھمیٹکس، جنرل سائنس، سوشل اسٹڈیز، انگلش، اردو یا سندھی کے جو مضامین پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک پڑھائے جا رہے ہیں ان پر خصوصی توجہ دینی ہوگی، انہیں پڑھنا ہوگا اور بہت تھورو قسم کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ایم سی کیوز بنائے جائیں گے، جو سوالات مرتب کیے جائیں گے اس ٹیسٹ کے لیے، وہ انہی میں سے کیے جائیں گے۔ ڈکار سے ملے گا، ڈکار کی ویب سائٹ موجود ہے ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اسسمنٹ اینڈ ریسرچ کی، لیکن اگر آپ وہاں نہیں بھی جاتے تو جو فزیکلی آپ جا کر اسکولوں میں دیکھیں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہیں، وہی کریکولم ہے ان کا، وہی ٹیکسٹ بک ہے، تو اس کو گو تھرو کر لیں۔ اور دوسرا اپنے بی ایڈ آنرز میں جو سبجیکٹ اسٹوڈنٹس نے پڑھے ہیں ان میں سے جو 7 سبجیکٹ میں نے بتائے ہیں، ان 7 سبجیکٹ کا بھی بڑا گہرائی سے مطالعہ کریں اور بڑا عمیق مطالعہ کریں، تو امید ہے کہ جب وہ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔